سلجوق کون تھے اور کیسے خانہ بدوشی سے ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا؟ وہ کیسے جنگجو تھے اور کیسے صدیوں اسلامی ریاست کو قائم و دائم رکھا؟ یہ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ تو شروع پاک نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سلام میرے تمام دوستوں کو راجہ ابرار کا۔ سلجوقوں کا دور حکومت 1037 عیسوی سے لے کے 1243 عیسوی تک رہا۔ سلجوق جنہوں نے یہ نام اپنے ایک سردار سلجوق سے آغاز کیا، وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل میں سے تھے۔ جنگجو روایات مشترک رکھتے ہوئے سلجوق ارغوز ترکوں کے قبیلے کنک کی ایک ذیلی شاخ ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں یہ لوگ ہجرت کر کے بحیرہ کیسپیئن اور بحیرہ ارال کے شمالی میدانی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ 10ویں صدی میں سلجوق اور ان کے پیروکاروں نے اسلام قبول کر لیا۔ 11ویں صدی میں سلجوق نے ایک سلطنت قائم کر لی۔ اس سلطنت میں اناطولیہ، ایران، افغانستان کا کچھ علاقہ اور عراق وغیرہ شامل تھے۔ سلجوق نے 1007 میں وفات پائی۔ 1220 کی دہائی کے وسط میں سلجوقوں نے قراقرم کے میدانی علاقوں کو عبور کیا اور خراسان کے غزنوی صوبے میں پہنچ گئے۔ محمود غزنوی نے اس طریق کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ سلجوق اور غزنویوں میں خطے پر قبضے کی لڑائی شروع ہو گئی، جس نے تغرل اور اس کے بھائی چاغری جو سلجوق کے پوتے تھے نے غزنویوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے غزنویوں کے خراسان کے دارالحکومت نیشا پور پر قبضہ کر لیا۔ یوں سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1055 تک تغرل بیگ نے عراق پر قبضہ کر لیا، جہاں خلیفہ نے اسے سلطان کا خطاب دے دیا اور اسے مصر کے فاطمی حکمرانوں سے نمبردازمہ ہونے کا کہا۔ تغرل بیگ نے 1063 عیسوی میں رے یعنی ایران کے مقام پر وفات پائی اور اس کے بعد ان کے بھتیجے چاغری بیگ کے بیٹے الپ ارسلان ان کے جانشین بنے۔ الپ ارسلان جو چاغری بیگ کا بیٹا تھا، جس نے 1064 میں آرمینیا اور جارجیا کو ضم کر دیا، اس نے 1068 میں بازنطینی سلطنت پر حملہ کیا اور اناطولیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1071 میں الپ ارسلان نے بازنطینی خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا جب منزکرت کی جنگ میں اسے فتح نصیب ہوئی۔ ترک جرنیلوں نے سابق بازنطینی اناطولیہ میں سے اپنے اپنے حصے پر قبضہ کر لیا۔ الپ ارسلان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ 1072 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ کے اقتدار میں یہ سلطنت اپنے عروج پر جا پہنچی جب اس کی سرحدیں شام سے یمن تک اور اناطولیہ سے چین تک پھیل گئیں۔ اس سلطنت میں یروشلم، دمشق، الیپو، موصل، انتوچ اور بغداد شامل تھے۔ ملک شاہ کو شاہ مشرق و مغرب کا خطاب ملا۔ یہ خطاب عباسی خلیفہ عطا نے عطا کیا۔ تاہم بغاوت اور آس پاس کی سلطنتوں سے جنگ و جدل نے سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ حسن بن صبا کے حشاشین طاقتور ہوتے چلے گئے، جنہوں نے شاہ کی انتظامیہ کے بہت سے افراد کو قتل کر ڈالا۔ اگر سلجوق حکومت کو دیکھا جائے تو یہ سلجوق ریاست چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروہ تھا۔ ہر ریاست پر سلجوق خاندان کا ایک فرد حکومت کرتا تھا، جو اپنے امیروں کے ذریعے اپنے احکامات چلاتا۔ ریاستی انتظامیہ کا سربراہ ایک وزیر ہوتا تھا۔ فوج مختلف قومیتوں پر مشتمل تھی، جن کا کمانڈر ترک ہوتا تھا۔ سلجوق ریاست کے زوال کی داستان بھی عجیب و غریب ہے۔ 1092 میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوق سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بھائی اور بیٹوں میں جانشینی کے مسئلے نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ اس کے کئی جانشین سامنے آئے، جس کی وجہ سے سلطنت کئی آزاد اور غیر مستحکم حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ تقسیم شدہ ریاستیں اپنے اپنے علاقوں پر توجہ دیتی تھیں، جبکہ قاضی سلجوق سلطنت کی سیاست کو سنبھالتے تھے۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف حملہ آوروں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلجوق حکمرانوں کی شان و شوکت جاتی رہی اور وہ یکے بعد دیگرے اپنے اپنے علاقوں سے ہاتھ دھوتے چلے گئے۔ 1097 عیسوی میں اناطولیہ میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ 1200 تک سوائے اناطولیہ کے سلجوق سلطنت کی طاقت ختم ہو چکی تھی کہ جہاں منگولوں نے انہیں چیلنج کیا ہوا تھا۔ 14ویں صدی میں
بیلکوں نے اناطولیہ کو ایک مرتبہ پھر متحد کیا تاکہ عثمانیوں کے لیے رستہ ہموار کیا جائے۔ سلجوقوں کے وہ کارنامے جو بعد کی ریاستوں کے لیے معاون رہیں گے۔ سلجوق حکمرانوں نے مادی اور ثقافتی میدانوں میں بہتری پیدا کی، فن تعمیر اور دیگر فنون میں ترقی ہوئی اور فنی حوالے سے ترقی کے لیے اقدامات کیے۔ جانوروں کی تصاویر پر مبنی رسم الخط جو سلجوقوں نے متعارف کروایا، جہاں حروف کو انسانوں اور جانوروں کی اشکال دی گئیں۔ ایک ترقی یافتہ سیاسی ریاست کے قیام سے سماجی تبدیلی پیدا کی۔ سلطنت عثمانیہ اور ترک جمہوریہ سماجی، معاشی اور مذہبی حوالے سے سلجوق ریاست کی احسان مند رہے گی۔